اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور بھائیوں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ اللہ کے کچھ دوست ایسے بھی ہیں جو زمین پر چلتے ہیں مگر آسمان ان کے قدموں کے نیچے بچھا ہوا ہوتا ہے، تو کیا آپ مانیں گے؟ آپ سوچتے ہوں گے کہ ولی اللہ وہی ہے جن کے مزار ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آج بھی وہ عالم انسانوں کے روپ میں ہمارے درمیان زندہ ہے اور ہم پہچان ہی نہیں پاتے؟ کبھی کسی اجنبی کی بات نے آپ کے دل کو ہلا دیا، کبھی کسی خاموش شخص کی موجودگی نے آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر دیے۔ شاید ایک ولی اللہ کی جھلک تھی۔ دنیا کے ہنگاموں میں ڈوبا ہوا انسان اکثر بھول جاتا ہے کہ حقیقت صرف ظاہری آنکھوں سے نظر آنے والی چیز نہیں، ایک اور جہان بھی ہے، ایک ایسا جہان جو دل کے دروازے پر دستک دیتا ہے، ایسا جہان کے مسافر اسی جہان کے مسافر ہیں۔ ولی اللہ کے دوست وہ ایسے چراغ ہیں جو اندھیروں میں جلتے ہیں اور اپنی روشنی دوسروں کو بانٹتے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ولی اللہ کون ہے، ان کا تصور کہاں سے آیا، ان کی اصلی پہچان کیا ہے، کیا وہ صرف کرامات دکھانے والے ہیں یا کچھ اور اس سے بھی زیادہ؟ وہ آج کی دنیا میں کہاں مل سکتے ہیں اور اس کی صحبت انسان کی زندگی کو کس طرح بدل دیتی ہے؟ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل انمول کلام پر ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیں، کیونکہ یہاں ہم صرف کہانیاں نہیں سناتے بلکہ دل کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ اور جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ سفر ایک آواز نہیں بلکہ ایک صدا ہے جو روح کو جگاتی ہے۔ چلیں آپ آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ولی اللہ کا تصور وہ کون ہے، ولی اللہ کا تصور وہ کون ہے اور ان کی اصلی پہچان کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جب روح کی آنکھ سے دیکھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کائنات میں سب کچھ مخلوق ہے۔ کچھ دل ایسے بھی ہیں جو مخلوق کے رنگ میں ڈھل جاتے ہیں، جو اولیاء اور اللہ کہلاتے ہیں۔ ولی اللہ کون ہے؟ وہ جو اپنی خواہش کو قربان کر کے اللہ کی چاہت میں جیتا ہے، وہ جس کا دل دنیا کے خوف سے خالی اور اللہ کے عشق سے بھرا ہوا ہے، وہ جس کے لیے عزت بھی اللہ کی خاطر ہے اور ذلت بھی اللہ کی خاطر ہے۔ خاطر قرآن کریم کی صدا پہنچتی ہے، سنو بے شک اللہ کے دوست نہ خوف میں ڈوبتے ہیں اور نہ ہی غم میں دب جاتے ہیں۔ اولیاء اللہ کا مقام کوئی عہدہ نہیں، کوئی لقب نہیں، نہ یہ دنیاوی چاہ وحشت ہے، نہ دنیا کا تاج ہے، یہ ایک باطنی نسبت ہے، ایک چھپی ہوئی ولایت ہے جو دنیا کی نظر سے اوجھل رہتی ہے۔ ولی اللہ کا لباس عام انسان جیسا ہوتا ہے مگر دل میں وہ الگ سلگ رہتی ہے، مگر دل میں وہ آگ سلگ رہی ہوتی ہے جو دنیا کے تماشے کو خاک بنا دیتی ہے۔ وہ بات کرتے ہیں تو لفظ نہیں روشنی نکلتی ہے، وہ خاموش رہتے ہیں تو سکون اترتا ہے، وہ چلتے ہیں تو زمین گواہ بنتی ہے اور بیٹھتے ہیں تو آسمان چھپ کر سنتا ہے، اور وہ دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے آزاد ہیں۔ ولی اللہ کے رازدار، اللہ کے محبوب، وہ چراغ جو اندھیروں میں جلتے ہیں اور جن کی روشنی صدیوں تک مسافروں کا راستہ روشن کرتی ہیں۔ ولی اللہ کی پہچان کرامت نہیں، اصلی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے باطن میں کتنے سچے ہیں۔ ان کی روح اللہ سے اتنی قریب کرامت ہے، اتنی قریب ہے کہ کرامت تو ایک جھلک ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ولی اللہ کا وجود ایک کرامت ہوتا ہے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں سکون اترتا ہے، ان کی موجودگی بے قرار دلوں کو قرار دیتی ہے اور پریشان ذہنوں میں ایک خاموش اطمینان بھرتی ہے۔ ان کے چہرے پر شاید دنیاوی چاہو جلوہ نہ ہو مگر آنکھوں میں ایسا نور ہوتا ہے جو دل کے اندھیروں کو
کاٹ دیتا ہے۔ ولی اللہ کی زبان سے نکلنے والا ایک جملہ انسان کی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ وہ نصیحت نہیں کرتے بلکہ دل کو چھوتے ہیں، ان کی موجودگی بھی بدلتی ہے، ان کا چلنا بھی تعلیم بن جاتا ہے، اور ان کی اصلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے رنگ میں ڈھل جاتے ہیں۔ ان کی باتوں میں خود غرضی نہیں، انہیں یہ فیصلوں میں خواہش نہیں، اور ان کی نیتوں میں ملاوٹ نہیں۔ وہ محبت بانٹتے ہیں، رحم کرتے ہیں، اور دوسروں کے دکھ کو اپنے دل کا زخم بنا لیتے ہیں۔ کبھی وہ عام کسان کی شکل میں ہوتے ہیں، کبھی مزدور کی صورت میں ہوتے ہیں، کبھی ایک استاد، کبھی ایک مسافر، مگر جو دل دیکھنے والے ہوں وہ ان کی خاموش نگاہوں میں اللہ کی جنت پہچان لیتے ہیں۔ ولی اللہ کے لیے دنیاوی تعارف کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتا، ان کی اصل پہچان صرف یہ ہے کہ وہ جہاں بھی اللہ کی طرف توجہ رہتے ہیں، اس جہان میں رہ کر بھی اللہ کی طرف توجہ رہتے ہیں۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ ایک دعا ہے، ہر سانس ایک ذکر ہے، اور ہر عمل ایک چراغ ہے۔ یہی ولی اللہ کی خصوصیات ہے کہ وہ دنیا کو بدلنے نہیں نکلتے، مگر ان کی موجودگی ہی دنیا کو بدل دیتی ہے۔ اولیاء اللہ کی تلاش کرنے کے لیے بڑے بڑے محلات یا بلند یا خانگاہوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اکثر ان جگہوں پر ملتے ہیں جہاں دنیا کی نظر ہی نہیں جاتی۔ ان کا مقصد اکثر وہی ہوتا ہے جہاں ٹوٹے ہوئے دل بستے ہیں، اور جہاں محرومیتوں کا غبار اٹھتا ہے، بیٹھا ہوتا ہے۔ کبھی وہ ایک مسافر کی شکل میں رہ چلتے ہوئے مل جاتے ہیں، کبھی ایک خاموش درویش کے روپ میں کسی پرانے ویران گرانے کے کرانے نظر آتے ہیں، اور کبھی وہ کسی مزدور کے ہاتھوں میں چھپے ہوتے ہیں جو پسینے کے قطروں کو عبادت کا زیور بنا لیتے ہیں۔ ولی اللہ خدمت کے میدان میں پہچانے جاتے ہیں، جہاں کوئی بھوکا ہے وہ وہاں روٹی بانٹ رہے ہوتے ہیں، اور جہاں کوئی پیاسا ہے وہ وہاں پانی تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک استاد کی شکل میں ہوتے ہیں جو الفاظ نہیں بلکہ کردار کے ذریعے تربیت کرتے ہیں۔ کبھی ایک شاعر یا فنکار کے دل میں چھپے ہوتے ہیں جو لفظوں اور رنگوں کے ذریعے انسان کے شعور کو جگا دیتا ہے۔ کبھی وہ ایسے خاموش رہنما ہوتے ہیں جنہیں پہچاننے والے کم ہوتے ہیں، مگر جن کی ایک نگاہ کسی کی زندگی بدل دیتی ہے، اور اپنی شناخت کو چھپا لیتے ہیں، مگر اللہ اپنی روشنی چھپنے نہیں دیتا۔ اس لیے ان کے قریب آنے کے لیے ظاہری آنکھ نہیں بلکہ دل کی آنکھ چاہیے۔ جو انسان اپنے دل کو صاف کرتا ہے اللہ اسے پہچاننے کی توفیق دیتا ہے، اور جب پہچان ہو جاتی ہے تو پھر یہ ملاقات زندگی کا رخ بدل دیتی ہے۔ غیر متوقع مقامات پر چھپے ہوئے اللہ کے دوست، کہیں مزدور کے پسینے میں، کہیں یتیم کی آنسوں میں، کہیں خاموش کے سناٹے میں، کہیں محبت کے لہجن میں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ان کا روپ دیکھنے والی آنکھیں جو ظاہری آنکھیں ہوتی ہیں وہ نہیں دیکھ سکتی، ان کو وہ روحانیت کی آنکھیں جس کو آئینائی حقیقت کہا جاتا ہے، وہی آنکھیں اس کو دیکھ پاتی ہیں، اور ان کی صحبت انسان کے باطن کو بدل دیتی ہیں۔ وہ کسی کے سامنے کرشمے نہیں دکھاتے، مگر ان کی نگاہ ایک بیمار دل کو شفا دے دیتی ہے۔ ان کا ایک جملہ، ایک دعا، ایک خاموش لمحہ انسان کی اندر چھپی ہوئی روح کو جگا دیتی ہے۔ ان کے پاس بیٹھ کر انسان کو یوں لگتا ہے جیسے وقت تھم گیا ہو، دنیا کے شور اور فکر کی الگ ٹھنڈی سی ہوا آتی ہے، اور دل کے اندر ایک ایسا سکون اترتا ہے جو کہیں اور میسر نہیں ہوتا۔ ولی اللہ کا اثر صرف فرد پر ایک پورے ماحول کو بدل دیتا ہے۔ وہ جہاں ہوتے ہیں وہاں نفرت کی جگہ محبت جنم لے لیتی ہے، جو ان کی بجائے سچ پروان چڑھتا ہے، اور خود غرضی کی جگہ احسار کی قربانی آ جاتی ہے۔ ان کی موجودگی انسان کو آئینہ دکھاتی ہے۔ آدمی اپنے گناہوں، اپنے کمزوریوں اور اپنے غفلتوں کو پہچاننے لگتا ہے، مگر ساتھ ہی امید بھی جانتی ہے، احساس کہ اللہ کے دروازے اب بھی کھلے ہیں اور اس کی محبت آپ کی قرب ہے۔ ولی اللہ کا روحانی اثر حکومت کے لیے مرہم کی مانند ہے۔ وہ بکھرے ہوئے دلوں کو جوڑتے ٹوٹے ہوئے یقین کو سہارا دیتے ہیں، اور وہ راستے دکھاتے ہیں جو انسان کو دوبارہ اللہ کی قرب کی طرف لے جائے۔ پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس کی ظاہریت
کچھ اور ہوتی ہے، اس کی روحانیت کچھ اور ہوتی ہے، اور یہ ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے۔ ہم صرف قصے سنتے ہیں اور واقعات پر وہ کرنے کے لیے تیار پیدا نہیں، بلکہ پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس کی ذمہ داری آپ پہ نہیں ہے۔ آپ ان چیزوں کو سمجھیے اور سوچئے، آئینہ حقیقت کی طرف دھیان دیں۔ ہم اپنے دلوں کو اس حقیقت کے لیے تیار کریں جسے اولیاء اللہ نے اپنی زندگیاں لگا کر ظاہر کیا۔ سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر غرور، ضد اور تنگ نظری کو توڑیں۔ ولی اللہ وہ پہچاننے کے لیے علم کی ڈگری نہیں بلکہ عاجزی اور کھلے دل کی ضرورت ہے۔ جو انسان اپنی رائے کو آپ کا پیمانہ سمجھ لیتا ہے وہ کبھی ولایت کے سمندر میں غوطہ نہیں لگا سکتا۔ دوسرا اقدام یہ ہے کہ ہم اپنے ماحول میں روشنی بانٹنے والے بنیں۔ ولی اللہ اپنے تاثیر سے دنیا کو بدل دیتے ہیں، لیکن ان کا فیض انہی دلوں میں جا اٹھتا ہے جو آگے سے دوسرے تک پہنچاتے ہیں۔ اگر ہم سچائی، محبت اور خیر کو دوسروں تک نہ پہنچائیں تو گویا ہم نے اس فیض کی حفاظت نہیں۔ تیسرا قدم یہ ہے کہ ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس کی صحبت عطا فرما اور ان کی مجلسوں میں بٹھا، یا کم از کم اس کے راستے کی خوشبو ہمارے دل میں ڈال دے، کیونکہ صحبت ولی کے بغیر دل کی آنکھ نہیں کھلتی، اور کھلے بغیر راستے کے پہچان ممکن نہیں۔ ہمارا اصلی امتحان ہے کہ ہم ولایت کی حقیقت کو فقط کی دامنوں میں نہ ڈھونڈیں بلکہ اپنے دلوں کے اندر اس کا عکس پیدا کریں۔ جب یہ عکس دل میں اترتا ہے تو انسان خود روشنی کا چراغ بن جاتا ہے، اور پھر جہاں جاتا ہے وہاں اندھیرا خود بخود نکل جاتا ہے، وہاں سے روشنیاں آ جاتی ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، آج ہم نے یہ سمجھا کہ ولی اللہ صرف جسمانی آنکھوں سے نہیں دیکھنے کی کوشش کرنے، انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے۔ ظاہری باتیں انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہیں، اور اصل میں ہاتھ پاؤں ان کا اصل وجود روحانی ہے جو دلوں کو بدلتا ہے، تقدیروں کو موڑ دیتا ہے اور دنیا کو روشنی عطا کرتا ہے۔ اگر ہم اپنی سوچ اور دل کو کشادہ کریں تو یہ راز کھلنے لگتا ہے، اور ولایت عقل کے حساب سے نہیں، عشق کی معرفت کے ذریعے کو سمجھ آتی ہے۔ پیارے دوستو، پیاری بہنوں اور بھائیوں، آئیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنے اولیاء کی پہچان عطا فرما، ہمارے دلوں کو ان کی محبت اور معرفت سے منور فرما، اور ہمیں بھی ان روشنیوں کا حصہ بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں وہ آنکھ عطا فرما جو حقیقت کو دیکھ سکے، اور وہ دل عطا کر جو تیرے محبوبوں کی راہ میں جھک سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اس دعا پر اگر آپ بھی دل سے شریک ہیں تو کمنٹس میں آمین ضرور لکھیں، تاکہ یہ دعا سب کے حق میں قبول ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو آپ کے دل کو دستخط دیتی ہے تو انمول کلام چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ دلوں تک پہنچے۔ وما علینا الا البلاغ۔